اسلام اپنے نام کے ساتھ ہی سلامتی اور امن کا پیغام دیتا ہے، اسی لیے مسلمان ہمیشہ سلامتی کے اور امن کے تصور کو اپنے دامن میں رکھنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام اور دیگر مذاہب پر، اور میں آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات ڈسکس کروں گا کہ اسلام کیسے دیگر مذاہب کے ساتھ بیہیویئر اور معاشرتی، اقتصادی اور انڈیویجول اور کولیکٹیولی بیہیو کرنے کے حوالے سے درس دیتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام بہت سی خوبیوں کو اپنے دامن میں رکھنے والا ہے۔ اسلام کی ان بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ دین اسلام نے ابتدا سے ہی ایک تصور یہ دیا کہ اسلام بین المذاہب اور دیگر مذاہب کے درمیان ایسی قدر مشترک کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے جو کامن بات کسی کو اس کے قریب کرتے ہوئے اسلام کی محبتوں سے آشنا کر دے۔ اگر ہم کمپیریٹیو اسٹڈی میں دیگر مذاہب کا جائزہ لیں تو دو طرح کے مذاہب ہمارے سامنے آتے ہیں، سیمیٹک ریلیجن اور نان سیمیٹک ریلیجن۔ سامی ادیان یا سامی مذاہب انہیں کہتے ہیں جن کا سرچشمہ ہدایت وحی الہی ہے، اور وہ آج کے دور میں یہودی اور مسیحی اور مسلمان ہیں، اور دوسرے نان سیمیٹک ریلیجن ہیں جن کا سرچشمہ ہدایت وحی نہیں، جن میں ہندوازم ہے، بدھ مت ہے، اور اسی طرح سکھ مت ہے اور دیگر اور بھی مذاہب ہیں۔ ان دونوں مذاہب کا اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، تو اسلام نے مکہ مکرمہ کی وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی، ان کے مخاطبین مشرکین تھے، وہاں ان کو وہ حقوق اور اصول کے مطابق مسلمانوں کو رہنے کے لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ تم کسی نہ کسی اعتبار سے وہ تعلق رکھ سکتے ہو۔ مکی دور نبوت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے بہترین حکمت عملی کو تیار رکھا۔ یہ وہ حکمت عملی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جس وقت غیر مسلم آتے، آپ اپنے حسن سلوک سے، آپ اپنی گفتگو سے، آپ اپنے کردار سے ان کو اپنے قریب کرتے گئے۔ اسی لیے کہ مکی دور میں مسلمان مائنورٹیز تھے، اس وقت اقلیت میں تھے، لیکن حکمت عملی کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام چار دانگے عالم پھیلنے لگا۔ اگرچہ کفار مکہ نے اتنی سازشیں بنائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا عام کیا، منفی تاثر دیا، لیکن وہ جتنا اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتے، جو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا وہ آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آ جاتا۔ یہی وہ حکمت عملی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہود و نصارہ کا مسلمانوں کے ساتھ سامنا ہوا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے میثاق مدینہ ایسا کانٹیکٹ کیا کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک ٹیبل پہ جمع کر دیا۔ وہاں یہودی بھی ہیں، وہاں مسیحی بھی ہیں، وہاں باقی مذاہب کے لوگ مشرکین اور حنفاء بھی تھے، لیکن وہ سارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی حکمت عملی کی وجہ سے آپ کو اپنے فیصلوں میں ثالث تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ اسلام پھیلنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی حکمت عملیوں کے تحت جس وقت مختلف معاملات اندرونی طور پر دیکھے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے
غیر مسلموں کے ساتھ کچھ ایسے معاملات رکھے، ان کو اس طرح تالیف قلب کے لیے مراعات دی، ان کے حقوق کا خیال رکھا کہ وہ لوگ اسلام کی طرف آتے گئے۔ دین اسلام ہمیں بہت سے تصورات دیتا ہے۔ دین اسلام عقائد اور نظریات پر تو کمپرومائز نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اسلام میں کسی بھی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے نظریات میں اور اپنی افکار میں کسی اور مذہب کے ساتھ سملیرٹی دکھائے، لیکن تالیف قلب کے لیے، معاشرتی ضروریات کے لیے، معاشی معاملات کے لیے، اپنے سیاسی سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے اقتصادی اور معاشی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، خارجہ پالیسی کو مضبوط بنانے کے لیے، اسی طرح اپنے اندرونی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ان کے ساتھ روابط رکھنا اور پھر اس حکمت عملی سے ان کو اسلام کے قریب کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرہ امتیاز ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا کر میثاق مدینہ کیا، جس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ وہ قبائل جنہوں نے اسلام کے خلاف بعد میں بغاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بدر بھی کیا، لیکن مسلمان اس وقت تک ایک مضبوط طاقت بن چکے تھے۔ خواہ بدر کا مقام ہو یا احد کا مقام ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ اگرچہ وہاں منافقین کی بھی کثیر تعداد تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی سے اسلام دن بدن پھیلتا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مذاہب کے ماننے والے افراد کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھا جس کی سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے اسلام تھوڑے ہی سے عرصے میں تقریباً 10 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی حکمت عملیوں کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے مقام پر جب فیصلے کی بات ہوئی تو عدل و انصاف کا ایک معیار رکھا، وہاں مسلم اور غیر مسلم کے کسی بھی تغیر کو سامنے نہ رکھا، مسلم اور غیر مسلم کے فرق کو سامنے نہ رکھا۔ آپ نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ آپ نے ایفائے عہد اور وعدے کی تکمیل میں ان تمام مذاہب کی پابندیوں سے بالا تر ہو کر انسانیت کی وجہ سے، احترام انسانیت پر آپ نے ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر، اور تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، اس بنیاد پر انسانی حق جب ان کو دیے تو وہ لوگ کنورٹ ہو کے اسلام کی طرف آنے لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت حکمت عملی ہے جو آج بھی مسلم معاشرے کے اندر اپنائی جائے تو بہت سی چیزوں کو ہم دنیا کے سامنے واضح کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام نے تو امن کی بات کی، سلامتی کی بات کی۔ اسلام نے ہمیشہ حکمت عملی کو آگے رکھتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ وہ تعلق روا رکھے، جس کی وجہ سے اسلام پنپنے لگا اور مدینہ منورہ سے دنیا کی دوسری وادیوں کی طرف اسلام پھیلنے لگا۔ اسلامی معاشرے میں بسنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کو مائنورٹیز کہتے ہیں، اقلیت کہتے ہیں۔ اسلام نے ان کے حقوق کی بھی بات کی، اور اگر کوئی غیر مسلم کسی اسلامی ملک میں ویزا اپلائی کر کے آتا ہے اسے مستامن کہتے ہیں۔ اس کی جان، عزت، مال، آبرو کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم سفیر آتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ٹیبل ٹاک کرتے، آپ ان سے گفتگو کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مستامن تھے ان کے ساتھ بھی ایک اچھا رویہ رکھا، اور جو معاشرے میں رہنے والے غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی اسلام نے ان کو ان کا مذہبی حق دیا۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق جہاں چاہیں اپنی عبادت گاہ میں جا کے عبادت کر سکتے ہیں، وہ اپنے مذہب کی رسومات اپنی مذہبی عبادت گاہ میں جا کے ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام ان کو مذہب میں کہیں بھی نہیں روکتا، وہ اپنے اپنے
مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہوں میں اپنی اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ اسلام نے ان کو سوشل رائٹس دیے، وہ اپنے معاشرے کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز کے ساتھ ڈفرنٹ چیزوں کو خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ معاشرتی طور پر اسلام نے ان کو اجازت دی، وہ معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، معاشرے کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اسلام نے مائنورٹیز کو اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی ارننگ کے لیے معاشی طور پر بھی بہت سے حقوق دیے، لہذا وہ اپنا کاروبار کرے، وہ ملازمت میں آئے۔ اسی لیے جس وقت کوئی بھی سیٹ ہوتی ہے اس میں باقاعدہ کچھ پرسنٹ کوٹا غیر مسلموں کے لیے رکھا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ اسلامی ریاست میں بسنے والے جو مائنورٹیز ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کو، ان ذمیوں کو ان کا حق دیا جائے، تو وہ معاشی طور پر ملک میں رہتے ہیں اور اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو اسلام نے ان کو مذہبی حق بھی دیا، معاشی حق بھی دیا، معاشرتی حق بھی دیا۔ پھر ان کے انڈیویجول جو انفرادی حقوق ہے، اسلام ان کی بات کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 60 سے زیادہ وہ معاہدات ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ کیے، ان قبائل کو اپنے قریب کیا اور اپنے حسن اخلاق سے متاثر کیا۔ اگر نجران کے عیسائیوں کا وفد مسجد نبوی میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیبل ٹاک کی اور اپنی گفتگو سے ان کو اپنی بات منوانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل پر غور کیا۔ آج اگر ہم پرامن بقائے باہمی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں گفتگو کو رائج کرنا ہوگا، ہمیں ٹیبل ٹاک کرنا ہوگی۔ پرامن بقائے باہمی کے لیے اگر ہم انٹرنیشنل سوشل سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ جو تمام سماجی نظام کو ایک جگہ پر لے آئے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ مارجن رکھنا ہوگا، اور وہ مارجن رکھنے سے ہی ہم کسی غیر مسلم کو اپنے خوبصورت کردار سے، اپنے خوبصورت سیرت سے، اپنے عمل سے کسی کو قریب کر سکتے ہیں۔ اسلام نے تالیف قلب کے لیے ان کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کو مراعات کی فراہمی کا تصور دیا، لہذا وہ پریویلیجز، وہ رائٹس اور وہ مارجن جن کی وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں، اگر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کی لیمیٹیشن کے مطابق اگر ہم وہ رائٹس، وہ پریویلیجز اور وہ تمام مارجن ان کو دے سکتے ہیں تو پھر ہمیں وہ رائٹس ان کو دینے چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو جانے کے بعد، جس وقت اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس وقت بھی، جس وقت آپ پر زیادتیاں کرنے والے سامنے آئے، تو آپ نے انتقام نہیں لیا۔ آپ نے غیر مسلموں کو اس وقت بھی انتقام کی بھیڑ چڑھانے کی بجائے ان سے حسن اخلاق سے پیش آ کر ان کو معافی کا حکم دے دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ سب لوگ کنورٹ ہوئے اور اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے۔ اگر مکے کی منڈی میں اور مکے کے گرد و نواح میں چیزیں بیچنے کے لیے باقی لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ٹیکس یا جزیہ کے طور پہ لیا جاتا ہے، تو غیر مسلم کے بہت سے لوگوں کو اور ان کے مسلم سکولرز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جزیہ چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس وقت وہ اپنا کاروبار اسلامی ریاست میں کرتے ہیں تو مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے وہ اسلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ دو ایسی ریاستیں تھیں جس کی خوبصورت انداز میں تعبیر و تشریح ہمارے سامنے رکھی۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام، آپ نے پھر معاہدات کو ترجیح دیا۔ آپ نے مکتوبات اور خطوط کے ذریعے غیر مسلم جو بادشاہ اور فرما روا تھے، آپ نے ان کو خطوط لکھے۔ لہذا کسی بھی اسلامی ریاست میں رہنے والا جو غیر مسلم ہے، اسلام اس کی جان، اس کی عزت، اس کے مال کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ اسلام اس معاشرے میں رہنے والے اس غیر مسلم کو ایک آزادی دیتا ہے جس میں وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔
اور اس کے لیے دین اسلام میں اور سیرت طیبہ کے بہت سے ایسے فرامین ملتے ہیں جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر مسلمان اور یہودی کے درمیان پانی لگانے پر جھگڑا ہو اور حق پر یہودی ہو تو مذہب کی تمیز کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اور اسی طرح بہت سے مقام پر خلفائے راشدین ان کا بھی یہ طرہ امتیاز رہا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اگر ان کی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں ہے تو آپ باوجود امیر المومنین ہوتے ہوئے اس سے چھینتے نہیں ہیں، اسلام کے اس معیار کو سامنے رکھا۔ لہذا جب قاضی شریح کی عدالت میں آپ کے غلام قمبر اور بیٹے کی گواہی اس لیے قبول نہیں کی جاتی کہ باپ کے حق میں بیٹے اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، تو وہ قسم اٹھانے پر یہودی کو دے دی جاتی ہے۔ وہ یہودی آپ کے قدموں میں زرہ رکھتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ جس دین میں ایک حاکم وقت اور عوام کے درمیان انصاف کا اتنا کڑا معیار ہے، اس روئے زمین پر وہی دین اسلام سچا ہے۔ ہمارے خوبصورت اسلام کے عدالتی نظام میں، سوشل سسٹم میں، احترام قانون میں یہ تمام چیزیں بلا مذہب کے تفریق کے اور مذہبی پابندی کے بغیر تمام کو حقوق کی ادائیگی کا تصور دیتے ہیں۔ جس وقت تمام مذاہب میں احترام قانون کا یہ تصور ہوگا، عدل و انصاف کے معیارات کو سامنے رکھا جائے گا، تو پھر انسان خود بخود اس چیز میں آگے بڑھتے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ ان چیزوں کو اپناتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور یہی مسلمانوں کا طرہ امتیاز ہے۔ اسلام نے سزاؤں کے نفاذ میں بھی حکمتوں کو پیش نظر رکھا، اور اسلام کی ان حکمتوں میں اگر قصاص کا ایک فیصلہ ہے کہ قتل کا بدل قتل، اس کے پیچھے انسان کی زندگی کا تحفظ ہے، اور اگر اسلام بدکاری سے منع کرتا ہے اس سے نسب کا تحفظ مقصود ہے، یعنی اسلامی سزاؤں کے پیچھے حکمت ہے، اور اس کے اندر بلا مذہب اور بلا نسل اور رنگ کے تفریق کیے اسلام نے ہر ایک کے لیے نظام سزا کے اندر سملیرٹی رکھی ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اگر وہ معاشرے میں کسی فرد کو نہیں جینے دیتا اور وہ اپنی کسی برائی سے کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے لیے اسلام نے ایک طرح کے پیرامیٹر رکھے، اس میں قطعاً کسی کے لیے اجازت نہ رکھی، بلکہ ہر ایک کے لیے ایک ہی فیصلہ رکھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی عورت اگر چوری کرتی ہے تو اس کے لیے حکم دیا جاتا ہے، تو جب آپ سے عرض کیا جاتا ہے کہ آپ تھوڑی سی نرمی فرمائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہماری بیٹی بھی ہو تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسلام نے ایک ہی پیرامیٹر میں سب کو رکھا، تو لہذا بلا مذہب اور بلا رنگ و نسل کے اسلام قانونی طور پر اور معاشرتی طور پر ہر ایک کے لیے ایک جیسا تصور رکھتا ہے۔ احترام قانون اس وقت ختم ہوگا جب آپ اپنے مفاد کو سامنے رکھیں گے، جب آپ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھیں گے، اور اگر قانون سے بالا تر کوئی بھی نہ ہو اور ہر ایک کے لیے ایک جیسا اصول ہو تو پھر معاشرے خود بخود آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا یہی طرہ امتیاز تھا۔ آپ نے ایک خوبصورت انداز میں مسلمانوں کو اس طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو تالیف قلب کی وجہ سے قریب کرنے کے لیے ایسے مارجن دیے، اس طرح معاہدات کیے کہ وہ بھی آخرکار اسلام کی طرف کنورٹ ہو گئے۔ آج دنیا میں بہت سے چیلنجز کے ساتھ ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ مسلمان
کس طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اپنا ایک خوبصورت تعلق شیئر کر سکتے ہیں۔ بعض ممالک میں مسلمان مائنورٹیز ہیں جہاں دوسرے ادر ریلیجن والے میجورٹی میں ہیں، وہاں مسلمانوں کو کس طرح اپنا زندگی کا سٹائل رکھنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے باقاعدہ اسلام کے وہ اصول دیکھنے ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں تھے، جہاں مسلمانوں نے کسی نہ کسی اعتبار سے حکمت عملی کے ساتھ اسلام کی عظمتوں کو بھی اجاگر کیا اور اسلام کی عظمتوں سے خود بھی جڑے رہے اور دوسروں کو بھی متاثر کرتے ہوئے اسلام کی طرف آنے کا ایک خوبصورت طریقہ اور ایک خوبصورت جذبہ فراہم کیا۔ ایسے ہی وہ مسلم ممالک جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں اور غیر مسلم اقلیت اور مائنورٹیز ہیں، وہاں مسلمانوں نے وہ مدنی زندگی کو پیش نظر رکھنا ہے اور خلفائے راشدین کا وہ دور سامنے رکھنا ہے کہ جس میں مسلمانوں نے غیر مسلموں کو بھی اتنے خوبصورت حقوق عطا کیے کہ اسی طرح کتاب الخراج میں اور دیگر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے، جس وقت شاہ روم ہرقل نے اعلان کر دیا کہ تمام کی تمام جو کرسچن فوجیں ہیں وہ اکٹھی ہوں اور یرموک کا میدان سجے گا، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے بھی اعلان کر دیا کہ جو مفتوحہ علاقے ہیں جو ابھی فتح ہوئے وہ مسلمان فوجیں ان لوگوں کو اسی طرح چھوڑ کر یرموک کے میدان میں پہنچے، اس لیے کہ شاہ روم ہرقل نے اعلان کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کچھ علاقے فتح کیے اور وہاں کے کرسچن کے ساتھ آپ نے یہ معاہدہ کیا کہ تم جزیہ اور ٹیکس پے کرو گے، ہم تمہیں زندگی کا تحفظ دیں گے۔ لیکن جس وقت مسلمانوں نے حضرت فاروق اعظم کا یہ پیغام پڑھا کہ اب ان علاقوں کو چھوڑ کر آپ یرموک میں پہنچو، آپ نے ان غیر مسلموں کو بلایا اور کہا کہ یہ تمام تمہارے پیسے ہیں، یہ ٹیکس ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تمہارے سے معاہدہ تھا کہ تم جزیہ اور ٹیکس پے کرو گے، ہم تمہاری جان مال عزت کے تحفظ کا خیال رکھیں گے، لیکن اب ہمیں امیر المومنین کا آرڈر ہے، ہم جنگ یرموک کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت وہ کرسچن دامن اٹھا کے ان مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اگرچہ وہ لوگ ہمارے ہم مذہب ہیں لیکن وہ ہوتے تو ہمیں ایک پائی بھی واپس نہ دیتے۔ مسلمانوں، تمہارے نبی کی کتنی پیاری تربیت ہے کہ تمہیں ایک ایک پائی ہمیں واپس کر دی ہے۔ مسلمان اس انداز میں غیر مسلموں کو حقوق فراہم کرتے ہیں اور اپنے حسن کردار سے اور اپنی سیرت سے ان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ یہی وہ ترہ امتیاز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کا رہا، جس کو آج بھی اپنا کر ہم اسلام کو پوری دنیا کے سامنے ایک بہترین انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ دین اسلام نے غیر مسلموں کو جو رعایات اور حقوق اور مراعات کی فراہمی کی بات کی، اس کی بنیاد احترام انسانیت پہ رکھی، اور کثیر الجہت معاشرہ جہاں کئی مذاہب کے لوگ موجود ہوں، مختلف نظریات کے حامل افراد ہوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہاں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی اسی طرح کے کچھ مارجن سامنے رکھیں تاکہ وہ لوگ آپ کے قریب آتے جائیں۔ آج اس تصور کو دنیا میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج OIC جیسے نمائندہ جماعت کو مرکز بنا کر ہم انٹرنیشنل لیول پر اس تصور کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ آج تعلیمی اداروں میں اس طرح کی کانفرنسز کا اہتمام کر کے ہم ایک محبت کی فضا کو قائم کر سکتے ہیں۔ کوئی سلیبس، کوئی ادارہ جس وقت ایک نہج پر اس طرح کام کرے کہ وہ لٹریچر لوگوں کے اندر پیدا ہونے والے منفی رجحانات کو ختم کر کے اس میں ایک مثبت سوچ پیدا کرے، اس سے ہم لوگوں کے اندر ایک خوبصورت طریقہ کار اس طرح برابر کرا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ خوبصورت ترہ امتیاز ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہونے کے لیے آپ کے ان تمام معاہدات اور تمام چیزوں کو اکٹھا کرنا ہوگا جس میں آپ نے مکالمات کو ترجیح دی، جس میں پرامن بقائے باہمی کے لیے
باہمی تصور کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ نے مارجن رکھے اور کوشش کی کہ اس مارجن کے ذریعے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کی اس خوبی سے واقف ہو کر اسلام کی طرف آتے جائیں۔ آج ضرورت ہے کہ اس تصور کو اجاگر کرنے کے لیے علوم متداولہ، آج کے اسکالر جہاں علوم دینیہ حاصل کرتے ہیں وہاں علوم متداولہ حاصل کر کے اور اس چیلنج کا بہترین انداز میں مقابلہ کرتے ہوئے اس کا جواب دیں۔ قرآن پاک کی تقریباً 1226 وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم بالخصوص اہل کتاب سے خطاب کیا ہے۔ ان 1226 آیات کو آگے رکھتے ہوئے اس کا تاریخی پس منظر سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا سلیبس بنایا جائے جس کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں ایک شعور بیدار ہو اور وہ ایک اچھے انداز میں غیر مسلموں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اس کو بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے واضح کر سکیں۔ آج جہاں تک یہ آواز پہنچائی جا سکتی ہے، لکھ کر، بول کر، کہہ کے، ہم پرامن بقائے باہمی کے لیے آج بھی دیگر مذاہب کے درمیان جو مسلمانوں کا خوبصورت تصور رعایات ہے اس کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ آج سیرت طیبہ کے ان نقوش کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی کو اپنایا کہ اغیار بھی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ کہاں 11,000 فتح مکہ کے وقت ہے، کہاں خطبہ حجۃ الوداع میں 1,20,000 سے زیادہ افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ حکمت عملی تھی کہ آپ نے مدینہ شریف کی صرف 10 سالہ زندگی میں 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے کو فتح کر کے وہاں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یہ وہی حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلا اور اسلام پنپنے لگا، اور آج بھی مسلم اسکالر کو اور عوام کو اسی چیز برداشت، رواداری، اخوت اور احترام انسانیت کی بنیاد پر پرامن بقائے باہمی کے لیے ایک ایسے ہی پلیٹ فارم کو بہتر سے بہتر اور مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے۔